السلام علیکم۔ ماڈرن ڈینٹسٹری آن لائن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ڈینٹل ٹیکنیشین، ڈینٹل ہائیجین اور ڈینٹسٹری کا کام کرنے والوں کے لیے ویڈیو نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج سے ہم ڈینٹسٹری کے اہم موضوعات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہوگا دانت کا نکالنا، ایکسٹریکشن۔ دانتوں کے علم میں سب سے اہم کام دانت کا نکالنا ہے۔ جو بھائی اس ویڈیو تک نیو پہنچے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دانتوں کے علم میں سب سے اہم کام دانت نکالنا ہے۔ جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ دانت نہ نکالا جائے، لیکن جب ایک ماہر ڈاکٹر فیصلہ کر دے کہ دانت نکالنا ضروری ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ماہر سرجن کی یہ خوبی ہے کہ وہ بغیر تکلیف کے دانت نکالے۔ مریض کبھی بھی نہیں چاہتا کہ دانت نکلوانے کے عمل کے دوران اسے تکلیف ہو۔ مریض ہمیشہ بغیر تکلیف کے دانت نکلوانا پسند کرتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایک ڈاکٹر تکلیف میں مبتلا مریض کا دانت بغیر تکلیف کے نکال دے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے، کیونکہ مریض آئندہ بھی اس کے پاس آئے گا، ورنہ ماہر ہونے کے باوجود ڈاکٹر کے دانت نکالنے کے دوران اگر مریض تکلیف محسوس کرے گا تو آئندہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ کسی دانت کو بغیر تکلیف سے نکالنے کے لیے قابلیت، علم اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ڈینٹل اناٹمی سے واقف ہو، دانت کو سن کرنے کے فن کو جانتا ہو، دانت نکالنے کے اوزار کا درست استعمال جانتا ہو تو وہ بغیر تکلیف کے دانت نکال سکتا ہے۔ دوا کے اثر کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اثر بھی بہت اہم ہے۔ جب کوئی مریض آپ کے پاس آئے تو اس کو اس بات کا یقین دلائیں کہ دانت نکالنے کے دوران اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر مریض ذہنی طور پر مطمئن ہوگا تو آپ بغیر تکلیف کے دانت نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ دوسری صورت میں اگر مریض گھبراہٹ کا شکار ہوگا تو آپ کی درست کوشش بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ مریض کو بتائیں کہ دوا کے استعمال سے اس کے دانت کو بالکل سن کر دیا گیا ہے، جس سے درد کا احساس ختم ہو گیا ہے اور اس کا دانت بغیر درد کے نکال لیا جائے گا۔ انسانی فطرت ہے، اگر انسان سے ہمدردی کی جائے تو اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کی خوش اخلاقی مریض سے حوصلہ کر دینے والی باتیں بہت مفید رہتی ہیں۔ مرض کے علاوہ مریض سے عام قسم کی باتیں کرنی چاہیے۔ اس کے من پسند موضوعات پر بات کرنے سے مریض کی توجہ تکلیف سے ہٹ جاتی ہے اور درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مریض کے معائنہ سے متعلق۔ جب فیصلہ کر لیا جائے کہ دانت نکالنا ہے تو اس عمل سے پہلے مریض کا معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ نظری معائنہ سے اندازہ لگانا چاہیے کہ درد کس قدر ہے، دانت کی حالت کیا ہے، مسوڑوں کی حالت کیا ہے، یہ کس قدر بوسیدہ ہے، کس قدر مضبوط ہے، اس کے نکالنے میں کوئی دقت تو نہیں آئے گی۔ بعض باتیں مریض کی ظاہری حالت دیکھ کر معلوم ہو جاتی ہیں، ان کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کسی دانت میں درد محسوس کرتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے کہتا ہے، اور ناتجربہ کار ڈاکٹر اس کو نکال دیتا ہے، لیکن دانت نکالنے کے باوجود درد دور نہیں ہوتا۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جس دانت میں درد کا احساس ہوتا ہے اصل تکلیف اس دانت میں نہیں ہوتی، کسی قریبی دانت کی خرابی سے اس دانت میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کا فرض ہے کہ تفصیلی معائنہ کر کے معلوم کرے کہ جس دانت میں درد ہے اصل خرابی اس میں ہے یا کسی دوسرے دانت میں، اور اصل تکلیف کا باعث دانت نکالے۔ اس سے تکلیف کے احساس والے دانت کا درد بھی رک جائے گا۔ لہذا دانت نکالنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ آج کل دانت نکالنے کے بہت جدید طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ ماضی میں تو دانت نکالنے کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا تھا، لیکن اب بہت آسانی سے دانتوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ اگر دانت کے معائنے کے دوران ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ دانت بغیر دوا سے دانت نکالے بغیر دوا سے تکلیف دور ہو سکتی ہے، اگر ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ دانت نکالے بغیر دوا سے تکلیف دور ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر کا فرض ہے کہ مریض کو اس بات سے آگاہ کرے اور اس کو مطمئن کرے کہ اس کے دانت کو نکالے بغیر اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے اور بلا ضرورت دانت نہیں نکالنا چاہیے۔ معالج کا فرض کیا ہے؟ ایک اچھے اور قابل ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست اور مکمل معائنہ کرے۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ مریض سے بامقصد سوال کرے، بے مقصد سوال سے گریز کرے، اس سے مریض کو اچھا تاثر نہیں ملتا۔ بعض مریضوں کی عادت ہوتی ہے کہ مرض کو اصل سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر کو تیز دوا دے اور فوری فائدہ ہو۔ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ مریض کی بات سن کر اپنا معائنہ اور سوالات کی مدد سے مرض کی اصل کیفیت معلوم کرے۔ صرف مریض کی باتوں پر انحصار کر کے دوا دینا درست نہیں ہے۔ زیادہ تر دانتوں کے مریضوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے، اس سے نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو مریض سے چند سوالات کرنے چاہئیں۔ درد کی شکایت کب سے ہے؟ درد کس طرف اور کون سے دانت میں ہو رہا ہے؟ درد کے وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟ درد کب ہوتا ہے؟ کس وقت کم ہوتا ہے؟ کس وقت زیادہ ہوتا ہے؟ کس چیز سے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور کس چیز سے درد میں کمی واقع ہوتی ہے؟ سرد اور گرم چیز کے اثرات کیا ہیں؟ مریض کے جوابات سے ایک محدود اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سرد پانی سے درد کا ہونا عام طور پر پلپ میں سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے دانت میں درد ہے جس کی فلنگ کی گئی ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ فلنگ سے پہلے درد تھا۔ اگر فلنگ درد کے دوران کر دی جاتی ہے تو اس سے درد باقی رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس کی عمر اور اس کی صحت کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ بات معلوم کرنا چاہیے کہ مریض کمزور دل کا مالک تو نہیں، کیونکہ کمزور دل مریض بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ اکثر عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں۔ مریض سے اس کے امراض کی ہسٹری معلوم کرنی چاہیے، جیسے شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب وغیرہ۔ مریض کو اندرونی معائنہ کے لیے سب سے قبل آرام دہ کرسی پر بٹھانا چاہیے، پھر جانچ کرنا چاہیے۔ روشنی کا درست انتظام ہو۔ اوپری اور نیچے والے جبڑے کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ ایک کنارے اور دوسرے کنارے تک سلائی اور ماؤتھ میرر کی مدد سے ایک ایک دانت کا معائنہ کرنا چاہیے۔ دانت کی رنگت کا بھی معائنہ کرنا چاہیے، اس سے دانت کی حالت کا علم ہو جاتا ہے۔ دانت پر پانی کی پچکاری ڈال کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس جگہ خرابی ہے۔ خراب جگہ پر سرد پانی لگے گا۔ سلائی کی مدد سے داڑھ کی چبانے والی سطح کو دبا کر چیک کیا جا سکتا ہے۔
بیرونی معائنہ میں زیادہ اہم بات باہر سے نظر آنے والی سوجن ہوتی ہے۔ دانت کی تکلیف میں رخسار باہر سے سوج جاتا ہے۔ اندازہ کرنا چاہیے کہ ورم کس قدر شدید ہے، ورم تازہ ہے یا پرانا ہے۔ دانتوں کے علاوہ ظاہری معائنہ سے بھی بہت سی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ مریض کی زرد آنکھیں یرقان کا پتہ دیتی ہیں۔ چہرے پر نیلا پن ہونا دل کی تکلیف کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سینے کی مرض کا نشان ہو سکتا ہے۔ چہرہ چاک کی طرح سفید ہونا گردوں کی خرابی ظاہر کر سکتا ہے۔ آج ہم نے دانت کے نکالنے کے بارے میں بات کی کہ مریض کا معائنہ کیسے کیا جائے اور معائنے کے دوران کن کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے، اور ہم نے معالج کی ذمہ داری کے بارے میں بات کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دانت نکالنے سے پہلے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور دانت کب نکالا جائے، مستقل دانت کب نکالا جائے، عارضی دانت کب نکالا جائے اور دانت نکالنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔